نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا زبقان علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب الرسول قابل احترام اسلامی روانی محمد اللہ دی رحمت اور اس کا فضل ہو ہے کہ میں کرسی خالی سی اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے دعا کرو اللہ ان سارے دیا دعاوں قبول کی طرف انشاءاللہ مفصل مدلل خطابات کا سلسلہ تارا جاری رہے گا میں انشاءاللہ اگلے مقرر دے آن تک چند گزارشات عرض کرنا اللہ اور اس نے رسول کی اطاعت فرض ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کیا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کو مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کے احکامات نے انہیں تسلیم کرو انہیں تعاون کرو اور اطاعت رسول کا ہی مانا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی جو احادیث نے انہوں بھی مانو تسلیم کرو اور انہوں تے عمل کرو قرآن پاک جبریل علیہ السلام آسمان کو لے کے نازل ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام احادیث پاک کی لے کے نازل ہوتے ہیں
بعض حدیث کہ اللہ نے اپنے حبیب نال صلی اللہ علیہ وسلم نال کلام فرمایا جی دی دلیل اور مثال معراج دی رات اور معراج دی رات کو اللہ کی ذات نال ہم کلام ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات اپنی طرفوں القاء فرما دیندے سن. یہ بھی ایک وحی کی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو خواب وچ کوئی منظر دکھا دیندے سن. یہ بھی ایک دین اور وحی کی صورت سے یا پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آندے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاندے. اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک سارے کا سارا جبریل لائے اور حدیث پیغمبر کچھ آپ کو اللہ نے خواب عطا فرمائی، کچھ دل چلکا فرمایا، کچھ ہرم کلام ہوئے اور کچھ جبریل لے آئے. اس ساری صورتاں اللہ دی وحی دیا اور اللہ دی وحی ہر قسم دی خطا اور غلطی تو پاک. جس طرح قرآن پاک پہ ایمان ضروری ہے اسی طرح حدیث پہ ایمان ضروری ہے. بعض لوگوں نے غلط فہمی کہ جی مسئلہ قرآن ہوئے تو مسئلہ پکا ہوتا ہے تو سچا ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے تو قابل عمل ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ قرآن یا حدیث. اس نیت اور ارادے نال مسئلہ پوچھنا جی تو قرآن ہوئے گا تو میں مننا گا، جی حدیث ہوئے گا تو پھر تو شک والی بات نہ ہو. تو سمجھو کہ ایسا شخص گمراہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کدے مطالبہ نہیں کی سی پورا ذخیرہ اسلام پڑھ جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کدے سوال نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسا جڑی حدیث بیان فرمائی ہے، جڑا مسئلہ تسا بیان کیتا ہے اپنی حدیث اپنے فرمان اپنے عمل یہ قرآن بھی ہے تاکہ اسی مضبوط سمجھ کے اس دے ایمان لے آئے. صحابہ کرام حدیث نو اسی طرح سمجھے سن جس طرح قرآن ہو. دونوں چیزاں وہی ہونے، دین ہونے، شریعت ہونے، حجت ہونے برابر. قرآن تو بعد حدیث نہیں، قرآن دے ساتھ پیغمبر دی حدیث. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اللہ نے میں نے قرآن دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا فرمائی ہے اور حدیث. یعنی کہڑا قرآن نو منن تو بعد حدیث. یہ کہو کہ قرآن دے ساتھ ساتھ پیغمبر دی حدیث. گل سمجھ آتی پی ہے تو ہجے تو آغاز ہے ہونے تسی بڑے بڑے پریشان ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہونے یعنی جاگدے ہونا جیندے ہو ماشاءاللہ. توجہ میرا قرآن دے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حدیث نو قرآن جیسا سمجھو. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تواڈے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے دونوں اکٹھا بیان کی. یعنی فرمایا قرآن تو بعد حدیث. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. امرین شے دو چیزاں، دو امر. جب تک انہیں دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکو. گمراہی تو بچن واسطے صرف قرآن نہیں ساتھ پیغمبر کی حدیث بھی. فرمایا دو چیزاں نے، قرآن اور ایک میری سنت. دونوں اکٹھا رکھو گے، ساتھ رکھو گے. یاد رکھیے جس طرح قرآن پاک کا محافظ اللہ ہے
اسی طرح حدیث پاک کا محافظ بھی ہے. قرآن پاک یہ آیت مبارکہ دونوں داخل کی قرآن بھی اور حدیث بھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. عمومی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. صرف قرآن مانا کرن نال الذکر دا حق ادا نہیں ہوتا. الذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور ساتھ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی. مثلا قرآن پاک یہی ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. ہوں اس دے اندر جنہوں نماز اللہ کا ذکر کیتا جاتا ہے، اگر ذکر تو مراد صرف قرآن ہو گئے تو پھر تو نماز ہی صرف قرآن پڑھیا ہے، جبکہ نماز قرآن بھی پڑھیا جاتا ہے اور قرآن تو زیادہ مرتبہ حدیث پڑھی جاتی ہے. مثلا اگر تسی نماز شروع کرتے ہو تکبیر تحریمہ کہندے ہو، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ قرآن ہی نہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ نے ذکر تو شروع ہوئی ہے، گویا حدیث تو شروع ہوئی. یہ تو سبحان اللہ کا پڑھو، یہ بھی حدیث پاک. اللہ باعد بینی پڑھو، یہ بھی حدیث پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ بھی حدیث پاک. آگے قرآن کی تلاوت ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ دے آخر تے آمین ہے، آمین بھی حدیث دے. پھر آمین کہنے تو بعد آگے امام کی قرات تو بعد رکوع وال جاؤ گے تو حدیث دے طریقے. سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو حدیث ہے. سمع اللہ لمن حمدہ حدیث ہے. ربنا ولک الحمد حدیث ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ حدیث پڑھی جا رہی. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، پھر حدیث پڑھی جا رہی ہے سجدے اندر، پھر جلسہ استراحت اندر، پھر دوسرے سجدے اندر، پھر تشہد سارا پڑھی. گویا حدیث پیغمبر. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے ذکر تو مراد قرآن بھی ہے تو ساتھ ساتھ پیغمبر دی حدیث ہے. قرآن دی ایک اور آیت غور کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جمعے کی اذان آ جائے تو اپنا کاروبار بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس سے مراد کی اذان تو بعد امام کا خطبہ سنو. ہن خطبے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے. تو گویا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو مراد خطبہ اور نماز. خطبے اندر بھی قرآن ہے، خطبے اندر بھی حدیث ہے. تو کلمہ طیبہ اندر بھی دو ہی جز نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ تو مراد قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. لہذا قرآن پاک دی طرح حدیث تے ایمان رکھیں. یہ مت سوال کیجئے کہ مسئلہ قرآن ہے تو میں مننا، حدیث جو ہے گا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ پکا نہیں یا ٹھیک نہیں نہ اس میں حدیث لا رہے بافی. جس طرح قرآن لا رہے بافی اسی طرح حدیث پاک لا رہے بافی. قرآن خود قرآن نے لا رہے وفی کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا رہے وفی، یہ قرآن ہے جہدے کوئی شک نہیں. تو جدو حدیث پاک کی باری آئی ہے تو وہ بھی قرآن نے ہی حدیث کی بھی گارنٹی دیتی. جڑا بندہ کہتا ہے کہ حدیث کو میں نہیں منتا، یقین جانو کہ قرآن پاک کو بھی نہیں منتا. قرآن پاک
دے اندر لکھیا ہوئے نا، ایک بندہ کہے کہ میں حدیث نو نہیں منتا، اس بندے نو چاہیے کہ وہ قرآن پاک دے وچوں یہ آیت قرآن دی پڑھے کہ حدیث نو نہ من۔ قرآن کہے نا کہ حدیث کو تسلیم نہ کرو، جب قرآن ہی کہنا ہے کہ حدیث پاک نو منو تسلیم کرو، تو جس بندے نے حدیث کا انکار کیتا ہے حقیقت کے اندر اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اور اگلی بات سن، منکرین احادیث جڑے اعتراضات قرآن کا حدیث پہ کرتے ہیں، جس وجہ تو آدھے سانو حدیث قبول نہیں، وہ سارے اعتراضات قرآن سے بھی وارد ہو سکتے، تو جو اعتراضات حدیث واسطے اگر آ جان تو حدیث کا انکار ہے، تو اعتراضات قرآن پاک سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس واسطے منکرین حدیث حقیقت کے اندر قرآن دے انکار ہے، کیونکہ قرآن پاک بے شمار آیات نے جہدے وچ حدیث کی اتباع اور حدیث کو منن کا قرآن نے حکم فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کی معنی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا کی معنی؟ یہ حدیث نہیں، پھر قرآن کیوں آتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ دے وہ لے لو، جس کو رسول اللہ روکن رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ منکرین حدیث نے مختلف روح نے، مختلف انداز نے اور مختلف انداز برداشت میں۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے منکرین حدیث نے کہ سرے تو یہ حدیث نے انکاری کہ حدیث ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے اعتراض ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام سے جان تو 200 سال بعد لکھی آ گئی، لہذا میں حدیث نہیں مانی گا۔ بعض لوگ انکاری نے کہ اے حدیث جیڑی وہ قرآن کے خلاف آ رہی ہے، نعوذ۔ یاد رکھی علماء کرام اور حضرت شیخ کل حدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب کی تشریف فرما نے، اور ادھر میری جماعت کے قائد محترم فیصل افضل شیخ صاحب کی تشریف فرما نے، دیگر علماء کرام موجود نے۔ یہ بات لکھ لیجیے کہ حدیث پاک دے بارے اعتراض اور شبہ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف، پورے ذخیرہ اسلام میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جی سند صحیح ہوئے اور وہ قرآن کے خلاف ہو۔ کوئی ایک حدیث پیش کی چیز ہو سکتا ہے میں اس کی جمع توفیق تطبیق نہ کر سکا، ہو سکتا ہے کوئی عالم کوئی شیخ اس کو پوچھو تو اس کی قرآن کی مطابقت ثابت نہ کر سکے، علم وچ کمی ہو سکتی ساڑھے علم ہے، لیکن کوئی حدیث رسول صحیح سنت ثابت ہوئے کہ قرآن کے خلاف ہو سکتی، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، علم ساڑھا محدود ہو سکتا ہے۔ تسی لائیے کوئی اعتراض؟ علماء اہل حدیث آج بھی اور آج تو پچھا 1400 سال تک لے جائیے، جس حدیث سے بھی اعتراض ہوا ہے محدثین نے انہیں جمع توفیق بیان کر کے امت کو واضح فرما۔ اور پھر اگلی بات سنیں، کوئی ذخیرہ حدیث ایسا ہے یہ نبی علیہ السلام نے مستقبل کے بارے پیشین گوئیاں بیان کی دیا کہ اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ اللہ دی رحمت ویکھو، اس دا فضل ویکھو، قرآن دے لا ریب فیہ ہونوں دیکھو، حدیث دے معصوم ہونوں ویکھو کہ ایک حدیث ایسی نہیں جو سندن صحیح ہوئے او دے وچ نبی علیہ السلام نے کوئی مستقبل دی خبر دیتی ہوئے تو وہ پوری نہ ہوئی ہوئی۔ پورا ذخیرہ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، ایک حدیث بعض لوگوں نے حدیث دے انکار دا اے برو کہ وہ حدیث پاک مندن ہے، لیکن وہ دے ہوتے آتے کہ اسی وہ حدیث مننا گئی جن ہوتے ساڑھے امام کے بزرگ کی مور ہوئی۔ یہ بھی ایک حدیث دے صحیح حدیث دے انکار دا ایک انداز اور روپ ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث دے انکار دا ایک انداز اور بھی ہے کہ حدیث صحیح ہوئی گی، ٹھیک ہوئی، لیکن اس کا جڑا مفہوم بیان کریں گے
اس کو انج ٹیڑھا کرن گے کہ اپنے مسلک کے مطابق اس حدیث کے معنی مفہوم نو کھڑن دی بیان کرنے کی کوشش کرن، معنی بدل دیں گے، مفہوم بدل دیں گے۔ اس سارے حدیث کے انکار دے مختلف انداز اے حدیث کا نقطہ نظر سن لیجئے کہ اہل حدیث آتا ہے کہ ہر حدیث جس دی سند صحیح ہوئے نبی علیہ السلام تک پہنچائے وہ حدیث حق کے سچ ایمان ساڈا اور لا رہے وفی جویں قرآن لا رہے وفی تسی کہو گے قرآن کے اپنے بارے خود کہنا ہے کہ قرآن لا رہے وفی بھئی حدیث پاک بھی قرآن پاک دے کو حدیث پاک دے بارے بھی قرآن پاک ایک گارنٹی دیندہ ہے۔ قرآن دے بارے آندہ ہے لا رہے وفی تے حدیث دے بارے کی آندہ ہے قرآن پاک فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ ہاں اے سارے نہ لے لانے باقی تو ماشاءاللہ سٹیج تو ماشاءاللہ تسی سارے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جویں قرآن لا رہے مفی میں حدیث پاک کے بارے قرآن آندہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ عجیب انداز ہے کہ قرآن اپنے بارے آندہ لا رہے مفی اور حدیث دے بارے بھی قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتے ہیں حدیث پاک دے بارے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے نال اپنی مرضی نال اپنی خواہش نال نہیں بول دے کدی وحی نال بول دے نے اللہ دی وحی دے نال بول دے نے۔ ایک حدیث سنیے تاکہ اعتراض اور مغالطہ جڑا پیدا کیتا گیا عوام الناس اندر کہ حدیث 200 سال بعد لکھیاں گئیاں نے اتنے 100 سال بعد لکھیاں گئیاں نے۔ حدیث سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیغمبر لکھیا کرتے سن جو نبی علیہ السلام فرمان دے وہ لکھ لیا کرتے سن۔ صحابہ کرام میں جو با صحابہ کہنے لگے قریش نے کیا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر حدیث نہ لکھیا کر۔ میں پوچھنا چاہنا کیڑے زمانے دی بات کر رہے ہیں 100 سال بعد دی نہیں 200 سال بعد دی نہیں زمانہ مصطفیٰ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے دنیا اندر موجود نے جو نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لکھ لیندے نے۔ سب قریش نے کیا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل نہ لکھیا کر اس واسطے کہ نبی علیہ السلام خوشی اندر ہوندے نے کس ویلے غمی اندر ہوندے نے کس ناراض ہوندے نے کس ویلے خوش ہوندے نے اور آپ بشر نے لہذا ہر بات نہ لکھیا کر جڑی گل لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر جڑی بات لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر جڑی حدیث لکھن والی ہوئے لکھ لیا کر کہ نبی علیہ السلام کو پوچھ لیا کر محبوب جی اے لکھ لواں اے لکھن دے لائق قابل ہے یا اے لکھن دے لائق نہیں ہے غصے فرما رہے ہو یا اے راضی حالت اندر فرما رہے ہو پوچھ لیا کرو نبی علیہ السلام کو لو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے رک گئے حدیث لکھن تو رک گئے۔ کچھ دن گزرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا عبداللہ بن عمر بن عاص پہلے کاغذ قلم رکھدا سی جو میں کہندا سا لکھ لیندے سن اج کل حدیث لکھ نہیں رہے فرمان محبوب نے فرمایا عبداللہ میری اج کل حدیث نہیں لکھ رہے رسول اللہ فرما رہے نے لے آؤ اپنا اعتراض کہ 200 سال بعد حدیث لکھی گئی نے نہیں رسول اللہ دے زمانے اندر رسول اللہ دی موجودگی اندر صحابہ کرام نے کچھ حدیث نو اپنی اکھاں اندر دل اندر محفوظ کر لیا اپنے علم اندر محفوظ کر لیا ہے اپنے سینے اندر محفوظ کر لیا کچھ اعمال مصطفیٰ افعال مصطفیٰ نو کچھ
صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے اقوال کو لکھ لیا، نوٹ فرما لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھ رہے ہیں، آج تو رک گیا لکھن تو آپ نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا۔ فرمایا بابو جی بات ساتھی نے گل کہی ہے کہ رسول اللہ بشر نے، لہذا ہر گل لکھا نہ کر، پوچھ لیا کر۔ اور نبی علیہ السلام نے جواباً فرمانا چاہیے سی کہ نہیں نہیں اے عبداللہ بن عمر بن عاص، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، قریش کو غلط فہمی ہوئی، صحابہ کو غلط فہمی ہوئی، میں بشر نہیں ہوں، میں تو نور میں نور اللہ ہوں، اللہ کے نور سے پیدا ہو چکا ہوں، لہذا میری ہر بات لکھا کر۔ اگر یہ فرمایا ہے تو لے آئیے روایت میں، حدیث میں، لیکن سنیے، رک کے سنیے، ہماری بات پہ، ہمارے عقیدے پہ، ہمارے مرد پہ، ہماری دعوت پہ غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام کو کہ صحابی عبداللہ بن عمر کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ کیا دیا تھا کہ ہر حدیث نہ لکھا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ بشر ہے، کسی وقت خوشی میں ہوتے ہیں، کسی وقت ناراضگی میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے نہیں چاہیے۔ رسول اللہ سے پوچھ لیا کر۔ جب نہ آپ نے پوچھا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کیا فرمایا، معبود کی مجھے یہ بات کہی گئی کہ آپ بشر ہیں، کسی وقت خوشی میں، کسی وقت غمی میں، ہر بات لکھنے کے لائق و قابل نہیں ہوتی، اس لیے میں لکھنا چھوڑ دی ہے۔ تو بتائیے رسول اللہ کو فرمانا چاہیے تھا کہ میں بشر نہیں ہوں، میں بشر ہونے کا انکار کرتا ہوں، ان کی بات ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جہاں تک بشریت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں خیر البشر ہوں، سید البشر ہوں، امام البشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم کی مصداق ہوں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر، رسولہ کے مقام پر، شان پر، عزت عظمت پر میں فائز ہوں۔ لیکن اگلی بات سن لے، میری ذات کے لحاظ سے تو میں بشر ہوں، لیکن میری شان سن، میرا مقام سن، میری عزت سن، میری عظمت سن، میری معصومیت سن، میری زبان کے لارے بفی ہونا سن۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سوائے حق کے میں محمد کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں، جو نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اس طرح میرے محمد کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ پوری یوتھ فورس سے جناب پوری آئی ہے، انہوں کا نعرہ لانا ہی ساڈا تو لگتا ہی رہنا، خیر ہے پہلے یوتھ فورس کا لاؤ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حدیث یوتھ پاکستان، حدیثوں کے رسول۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جویں قرآن واسطے جبریل آندا سی، اویں حدیث واسطے جبریل علیہ السلام وہی لے کے آندے سن۔ جویں قرآن دا ادب ضروری ہے اویں حدیث دا ادب ضروری ہے، جویں قرآن دا احترام ہے اویں حدیث پاک دا احترام ہے، جویں قرآن محفوظ ہے اویں حدیث محفوظ ہے، جویں قرآن معصوم ہے اویں حدیث معصوم ہے۔ اگلی بات سنو، جویں قرآن قیامت تک لئی محفوظ رہے گا، قرآن اور حفاظ کے سینہ دے ذریعے محفوظ رہے گا۔ پھر سن لیجئے میری دعوت سنیے، میرا پیغام سنیے، اہل حدیث کا منہج عقیدہ سن لیجئے، اور پوری ذمہ داری علماء کرام کی موجودگی درج کر رہے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا، قرآن سینہ دے ذریعے محفوظ رہے گا، اور حدیث قیامت تک محفوظ رہے گی، اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گی۔ قرآن محفوظ رہے گا، قرآن سینے کے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث محفوظ رہے گی، اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گی۔ یہی تے گروہ اللہ کی زمین کے جنہ ایک ایک حدیث دی حفاظت دی گارنٹی اور ضمانت 1450 سال وقت ہو گیا، گزر چکا ہے۔ سنیے کہ حدیث نو سنبھال کے رکھیا، نہیں مٹنے دیا حدیث پیغمبر نو، نہیں عمل ختم ہونے دیا۔ اہل حدیث نے ایک ایک حدیث دے ہوتے عمل کیتا ہے۔ اسی واسطے جتنے بھی گروہ
نے سارے دے سارے گروہ نو پڑھ لو ویکھ لو، کوئی بدعات تے کھڑا ہے، کوئی خرافات تے کھڑا ہے، کوئی کسی اپنے تمیز تے کھڑا ہے، کوئی اپنے انفع جناب تفردات تے کھڑا ہے۔ واحد مسلک اہل حدیث ہے، جتھے بھی کھڑا ہے اللہ دی رحمت نال قرآن دے نال یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دے نال کھڑا ہے۔ ویکھ لو ایک گروہ کھڑا ہے، اگر وہ دے مذہب دے وچوں ماتم نکال دیتا جائے کہ دھڑام نیچے مذہب آ کے گرے گا، کھڑا ہے صرف مجلس آزاد تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف ماتم تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف آزاداری تے کھڑا ہے، کھڑا ہے صرف زنجیر زنی تے کھڑا ہے۔ کوئی گروہ صرف جشن تے کھڑا ہے، جشن میلاد تے کھڑا ہے، اگر جشن میلاد نکال دیتا جائے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اہل حدیث و واحد مسلک ہے جڑا کھڑا ہے تے رب دے قرآن دے نال کھڑا ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ کھڑا ہے۔ ساڑی لڑائی جھگڑا اختلاف کے سبب نہ ہے، لوگ آن دے دسو ساڑا قصور کیے، ساڑا جرم کیے، کوئی نیا عمل اسا کیتا ہوئے 1450 سال اندر، مگر اسی اگر حسینے تے بننے نے آج دا مسئلہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کو جناب کا کتب حدیث پڑھ کے ویکھ لو، حدیث لے آئے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام دے زمانے اندر یہی حکم دیتا جاندا سی کہ ہاتھ اپنا نماز میں بنو، دایاں اوپر بنو تے بایاں نیچے بنو رکھو، اور اپنے سراں جو تے ہاتھ باندھو۔ صحیح بنو خزیمہ روایت آئی علی صدری، اپنے ہاتھ سینے تے بن لو۔ اہل حدیث ہاتھ سینے تے بن کے کھڑا ہے، پوری امت کوئی ہاتھ ناف تو نیچے بن کے کھڑا ہے، کوئی چھوڑ کے کھڑا ہے، اہل حدیث سینے تے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اہل حدیث کھڑا ہے تے حدیث پاک دے نال کھڑا ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو ہم مجرم ہیں، آگے بڑھیے، ہم نماز میں رفع الیدین دوسروں سے ہٹ کے رفع الیدین کرتے، صرف نماز شروع کرتے ہوئے نہیں، رکوع جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو؟ ہاں اس وجہ سے کہ ہمارے علماء نے کیا، ہماری قیادت نے کیا، ہمارے امام نے کیا، ہمارے کسی بزرگ نے کیا نہیں۔ اللہ جل جلال کی قسم ہے 450 حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ترمذی ابن ماجہ سے، دیگر کتب حدیث میں سے حدیث کو نکال کے 450 سے زائد حدیث کے ساتھ ہم کھڑے، ایویں رفع الیدین نہیں کر رہے، جذبات میں نہیں کر رہے، امام کی وجہ سے نہیں کر رہے، بزرگ کی وجہ سے نہیں کر رہے، حدیث پر کھڑے۔ اسی طرح اگر اللہ مفاد بینی پڑھتے ہیں تو حدیث پاک ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے۔ رکوع کے بعد اٹھ کے حمدن کثیرا پڑھتے ہیں تو حدیث موجود ہے۔ ہم 2 جلد سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں تو حدیث کے ساتھ کھڑے، آخری تشہد میں تورک بیٹھتے ہیں تو حدیث کے ساتھ کھڑے، اگر نماز آن کے بعد درود پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اگر دوہری اذان کہتے ہیں تو حدیث ہے، اقاری تکبیر کہتے ہیں تو حدیث ہے، جرابوں پہ مسح کرتے ہیں تو حدیث ہے، موضوع پہ مسح کرتے ہیں حدیث ہے، پگڑی پہ مسح کرتے ہیں تو حدیث ہے، زور عصر کو سفر میں اکٹھا پڑھتے ہیں تو حدیث ہے، مغرب عشاء کو سفر میں اکٹھا پڑھتے ہیں تو حدیث ہے، بارش میں زور عصر کو اکٹھا کرتے ہیں تو حدیث ہے، اگر مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو حدیث ہے، اور بارش کی شدت و لا صلو فی الرحال کہتے ہیں تو حدیث ہے۔ بجاؤ اہل حدیث کا ایک عمل بتا دو جس کے ساتھ ہمارے ساتھ حدیث نہ ہو، حدیث کا ساتھ نہ ہو، حدیث کی تائید نہ ہو، حدیث کی تصدیق نہ ہو، حدیث پیغمبر نہ ہو، ہمارے پاس قرآن اور سنت سے دلیل نہ ہو۔ جاؤ تم جناب کسی حرام چیز پر کوئی کھڑا ہے، کوئی بدعت پر کھڑا ہے، کوئی خرافات پر کھڑا ہے، کوئی جناب بدعات پر کھڑا ہے، کوئی حلوے پر کھڑا ہے، کوئی کھیر پر کھڑا ہے، کوئی جناب ماتوں پر رونے پر کھڑا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا پر کھڑا ہے۔ اہل حدیث تمہیں مبارک ہو، تم قرآن کے ساتھ کھڑے اور مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ کھڑے ہو۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سنو جمع قرآن
اللہ دی وہی ہے اوے حدیث اللہ دی وہی ہے قرآن جبریل لے کے آیا حدیث بھی اللہ نے وہی دی صورت اندر مصطفیٰ دے نازل فرمائیے ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طواف کر توجہ فرمائیے بیت اللہ واللہ سفر کر رہے ہیں بیت اللہ وال سفر کر رہے ہیں عمرے دا سفر کر رہے ہیں جبریل آئے فرمایا میرے پیارے اپنے ساتھیاں نو اپنے صحابہ کرام نو کہہ دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا آتانی جبریل میرے پاس جبریل آئے انہاں منو کیا ہے تہاڈے صحابہ کرام تلبیہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہہ رہے ہیں عمرے دے سفر اندر عمرہ وکرن جا رہے ہیں رام بن کے جدوں میقات ہو کے نکلے نے آہستہ آہستہ تلبیہ کہہ رہے ہیں فرمان محبوب جی اپنے پیارے نو کہہ دو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہہ دو کہ اونچی آواز نال تلبیہ کہن اونچی آواز نال صحابہ کرام آہستہ آواز نال کہہ رہے ہیں کون آیا ہے بولو کون آیا ہے جبریل آیا ہے کون آیا ہے جبریل آیا واقعہ قرآن اندر نہیں واقعہ حدیث پاک اندر ہے فرمایا میرے کو جبریل آیا جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محبوب جی رب کہہ رہے ہیں صحابہ نعرہ تکبیر شیر اربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی دیبا پاکستان مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اونچی آواز زندہ باد کو ایسا کہیں جائیں مارو 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 صاحب مارو 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 نعرہ تکبیر قاری اکرام قاری محمد حنیف صاحب ربانی علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمان میرے کو جبریل آئے نے صرف قرآن لے کے جبریل نہیں آئے حدیث لے کے جبریل علیہ السلام آئے نے جویں قرآن ہے اویں حدیث پاک ہے میں پوچھنا چاہتا ایک بندہ میں کہنے لگا تسی حدیث نو قرآن دی طرح دے اور میں کہ تسی ہدایت نو قرآن دی طرح خود کوئی ظلم نہیں تے میں حدیث نو کہہ رہا تسی ہدایت نو آندے ہو کل قرآن تے میں تے حدیث پاک نو کہہ رہا میں نہیں کیا نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معاہ فرمایا من اللہ نے قرآن دیتا ہے دی مثل ایک اور چیز عطا فرمائی حدیث پاک قرآن دی طرح ہے حدیث قرآن دی طرح ہے وہی ہے اللہ نے قرآن تے عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال نہ ملے اور حدیث تا محفوظ رہنا قرآن دی حفاظت لئی ضروری ہے مثلا اگر کوئی بندہ کہے کہ اقیم الصلاۃ قرآن دے اندر ہے یہ کیویں محفوظ ہے دا معنی کہ نماز قائم کرو کیویں نماز پڑھنی ہے حدیث پاک دے اندر محفوظ ہے موجود ہے اقیم الصلاۃ دا تقاضا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اور کما رأیتمونی صلی یہ اقیم الصلاۃ قرآن دے اندر ہے یہ حکم قیامت تک رہنا ہے کہ صلو کما رأیتمونی صلی یہ حدیث بھی قیامت تک رہنی ہے اور نماز دا پورا طریقہ قیامت تک محفوظ رہنا ہے دعات و زکات یہ قیامت تک ہے کہ پھر زکات کے مسائل و احکام حدیث کے اندر بھی قیامت تک نے کہ حج قیامت تک ہے حج کے مناسک جڑے حدیث پاک اندر نے خضوع اپنی مناسک کا کام انہاں دا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے قرآن تے عمل کرنے واسطے حدیث دا محفوظ رہنا ضروری ہے قرآن حدیث تو بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکنا جائیے قرآن پڑھتے جائیے سمجھ نہیں آئے گا جب تک حدیث پاک نہ ملے قرآن پاک دی اندر آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی فرمایا تسی سفید کالے دھاگے جو جب تک سفید دھاگا وکرن ہو جائے سہری کھاندے رہو صحابی رسول نے کی کیتے انہیں دو دھاگے لینے سیاہ دھاگا لیے سفید دھاگا لیے تکیے ایک رکھی ہے سویر تک کھاندے رہے کہ نبی علیہ السلام بلائے فرمایا
فرما محبوب جی اج میں قرآن دی آیت دی عمل کیتا ہے. آپ نے فرمایا میرے پیارے اس تو مراد نہیں. پھر اللہ نے دوسری آیت نازل مبارک دوسرا حصہ نازل فرمایا اس تو مراد فجر دی صبح صادق فجر ہے. اس تو مراد سوتر دا دھاگا نہیں. قرآن تفسیر آپ کدے کر دینا ہے. قرآن کی تفسیر کدے حدیث پاک بیان فرماندی ہے. قرآن کی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جدو قرآن پڑھیا جدو نماز واسطے کھڑے ہو پہلے وضو کر لیا کرو. یہ قرآن آندا ہے. حدیث پاک آندی ہے کہ اگر پہلا وضو قائم ہوئے تے دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر زور والا وضو ہوئے اثر دی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اثر والا وضو قائم ہوئے تے مغرب دی نماز مغرب والا وضو ہوئے تے شاہ دی نماز. تے ایتھے اے نہیں منن گے ایتھے حدیث نہیں منن گے تے پاویں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی رکھن او منی رکھن گے. تو جدو حدیث پاک قرآن کہنا ہے کہ جدو نماز لے کھڑے وضو کرو. حدیث پاک آندی ہے پہلے وضو ہوئے تے دوبارہ وضو کرن دی ضرورت نہیں. اسے وضو نہ نماز ہو جائے گی. قرآن آندا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جدو قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو تاکہ تھوڑے تے رحمت ہوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو امام اونچی قرآن پڑھ رہے ہوے قرات کر رہے ہوے کہ تسی آو تے تسی مگر فاتحہ ضرور پڑھیا جائے. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی محبوب جی سنن ترمذی اندر حدیث ہے پاک جدو میں اونچی قرات کراں میرے پیچھے کوئی شے پڑھدے ہو یا خاموش رہندے ہو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پڑھنے ہیں. فرمایا میرے صحابہ سن لو سورۃ فاتحہ دے بغیر کوئی چیز نہ پڑھیا کرو کیونکہ سورۃ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوگی. قرآن پاک نے حکم دیتا ہے وضاحت حدیث پاک دے اندر آ گئی ہے. قرآن آندا ہے یا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ جے بے شک اللہ دے فرشتے درود پہ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام دی ذات دے پاک تے. اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو. صحابہ کرام نے آیت سنی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ اندر محبوب جی کیف نصلی علیک تواڈے تے درود کیویں پڑھنا ہے. سلام دا سانوں پتہ ہے جدوں اسی نماز پڑھنے ہو نماز میں کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نے سمجھا دیتا ہے سلام جدو نماز پڑھنے تو سلام کہنے جدو دی خدمت عالی حاضر ہونے تو سلام عرض کرنے. لیکن سلو دا کی معنی ہے سلو دا کی معنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی کہ درود کا حکم قرآن چاہے ہے. درود الفاظ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر بیان فرمائے نے. قرآن دی تشریح حدیث ہے قرآن دی تفسیر حدیث ہے قرآن دی ترجمہ تعبیر حدیث پاک ہے. قرآن اگر تھیوری دا نام تے پریکٹیکل دا نام حدیث پاک ہے. قرآن حکم دا نام ہے تے عمل دا نام پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سن لو اہل حدیث کی عقیدت سن لو. پھر اہل حدیث کی دعوت سن لو. اہل حدیث کا پیغام سن لو. پھر اس طرح سمجھ لو کہ اگر تم مثل قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو پھر دوسرا جملہ سنیے. اہل حدیث کے نزدیک دو قرآن ہے. دو قرآن ہے. اہل حدیث کے نزدیک دو قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیے. ایک قرآن 30 پاروں کی صورت میں اور دوسرا قرآن میرے محمد مصطفیٰ کی صورت میں. میرا محمد بھی قرآن کی طرح ہے. کان خلقہ القرآن. قرآن کو پڑھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو پڑھو. قرآن کی تفسیر محمد ہے. قرآن کی تفسیر و تعبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو قرآن ہیں. ایک 30 پاروں کی صورت میں دوسرا مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا میرا محمد خود قرآن کی تفسیر ہے. وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابی جی محبوب جی مینوں قرآن سناؤ مینوں قرآن سناؤ مینوں تسی قرآن سناؤ. سیدنا ابی فرمان لگے محبوب جی نازل قرآن تواڈے تو ہے
تے میں तुहानू कुरान सुनावा। फरमाया प्यारे मेरे को जिबरील आया है, मेरे को जिबरील आया है। इन सिर्फ कुरान लैके नहीं हदीस लैके जिबरील अलैहिस्सलाम आया करते सन। फरमाया मेरे को जिबरील आया है। जिबरील ने आगे किया है कि अल्लाह फरमाता है कि हजरत उबई को कुरान सुनो। फरमाया महबूब जी अल्लाह ने मेरा नाम लिया आसमान ते। फरमाया अल्लाह ने तेरा नाम आसमान ते लिया है। जिवें कुरान वास्ते जिबरील आउंदा सी वही आउंदी सी, इवें हदीस वास्ते भी जिबरील आउंदा है, अल्लाह दी वही आउंदी है। कुरान हदीस जिहड़ी है कुरान दी तरह हदीस तो बगैर इस्लाम दीन समझ नहीं आ सकता। दीन कामिल मुकम्मल है कुरान हदीस दी सूरत के अंदर। अल्लाह फरमाते अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन कामिल हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। दो सूरत अंदर एक कुरान एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है। दो सूरत अंदर न कुरान नाल दीन कामिल होंदा है, न सिर्फ हदीस नाल कामिल होंदा है। दोवें इकट्ठे हो जान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक गिरोह क़याम कुरान ते हदीस इकट्ठा रहेगा, एक गिरोह कुरान हदीस इकट्ठा रखेगा हत्ता कि रसूलुल्लाह दी अमानत है क़यामत तो पहले अल्लाह इन्हू उठा लवेगा ते मुस्तफा नू क़यामत नू पेश कर देगा। मेरे प्यारे है तेरियां दो अमानतां सन, एक कुरान ते एक हदीस के अमन नू इकट्ठा रखिया है। अहले हदीसों कदे भी कुरान दे नाल हदीस नू अलग नहीं करना। फाहमे कुरान हदीस दी रोशनी अंदर कि दरसे कुरान और हदीस, दरसे कुरान और हदीस, कुरान तो सुन्नत, दरसे कुरान और सुन्नत, दरसे कुरान और हदीस। कदे सिर्फ इश्तिहार नहीं छपाना दरसे कुरान दा नाल हदीस 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 नू जोड़ के रखना है, हदीस नू कुरान नाल जुदा नहीं करना। हर गिरोह दी साजिश है कि कुरान नाल हदीस जुदा हो जाए। जेड़ा इकट्ठा रखे कुरान और हदीस उन्होंने अहले हदीस किया जाता है। कुरान भी होवे ते हदीस भी होवे। सुन लीजिए जिवें बाद लोग आते कुछ हदीस हो गई जी अकल च नहीं आनी, सुन लीजिए भावें हदीस अकल च आवे या ना आवे, हदीस के उत्ते मन रखना है। हदीस कवे कब्र च अज़ाब होंदा है, मन लेना कि इस कब्र च अज़ाब होंदा है। तुहानू अशकालात पाए जान जिन्हां दी कब्र नहीं बनदी फिर उन्हां अज़ाब किवें होंदा है, जिहड़े डुब जांदे ने फिर उन्हां नूं किवें अज़ाब होंदा है, जिहड़े सड़ जांदे ने उन्हां नूं किवें अज़ाब होंदा है। किवें ते कैसे किवें होंदा है ये साडी जिम्मेदारी नहीं, साडी जिम्मेदारी है कि मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया अज़ाबुल कब्र हक़्क़ुन, कब्र का अज़ाब हक है। पैगंबर जा रहे थे, कब्र वालों के मियां को दो कब्रें सामने थी, उन पे अज़ाब हो रहा था। रसूलुल्लाह को मुशाहिदा कराया गया, नबी अलैहिस्सलाम की सवारी वो डरी, उस कब्र के सामने कब्रों में अज़ाब हो रहा था। पैगंबर ने बयान किया सात बिन माज के बारे में कि कब्र तुम्हारे भाई पर तंग हो गई, वो यही कब्र थी जिस पर पैगंबर तशरीफ फरमा थे। पैगंबर ने इसी कब्र पर टहनी को गाड़ा था। पैगंबर ने जिस कब्र का अज़ाब का जिक्र किया वो यही कब्र है। अब तुम्हें कोई कहे कि ये कब्र नहीं है कोई और कब्र है तो समझो तुम्हें राह रास्त से हटा रहा है, गुमराह कर रहा है, हदीस के बारे में शुकूक व शुबात पैदा कर रहा है। तुम कहोगा ये हदीस अकल में नहीं आती, कब्र में किवें अज़ाब होंदा है। कब्र जनाब नाल हदीस विच आउंदा है ताहत निगाह वसी हो जाती है ते नाल दूजी कब्र होंदी है, किधर वसी होती है किधर तंग होंदी है, अकल नहीं मानता। सुन लीजिए अकल माने या न माने, मैं पूछता हूँ कुरान में क्या आयत मुबारका नहीं कि सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे बस्ती मुर्दा पड़ी थी, फरमा अल्लाह इसको किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ने 100 सालों ने मौत दी, फिर उठाया, उनके खाने को महफूज रखा, पीने को महफूज रखा, गधे को मारा, गधे को भी घड़ियां मौजूद थी, उस पर गोश्त चढ़ाया, जिंदा किया। जहाँ अगर रात का नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, लाठी पर तेल लगा के खड़े थे, शीशे के महल में मौत आ गई, अल्लाह ने किसी को मौत की इत्तला नहीं दी, हत्ता कि दीमक ने लकड़ी को खाया, लाठी को खाया, लकड़ी टूटी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, तब ये पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत आ गई है। आंख झपकने से पहले बल्कि मलका बल्कीस का तख्त आपके सामने में था, मौजूद था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़े, कीमा दिया, पहाड़ों पर फेंका, फिर बुलाया, वो जिंदा होके वापस आए। फिर इसराइल का बंदा कत्ल हुआ, गाय को ज़बह किया गया, उसके गोश्त का टुकड़ा उस पर लगाया गया, फिर वो जिंदा हुआ, बोला मेरा कातिल कौन है। अगर ये आयात कुरान में अकल के खिलाफ है लेकिन हम मानते हैं इसलिए कि कुरान
قرآن ہے، جو حدیث تمہارے عقل کے خلاف آ جائے سنو، تمہارا عقل محدود ہے، رب کا قرآن بھی حق ہے، میرے محمد کی حدیث بھی حق ہے۔ حدیث کہے کہ گرمی اور سردی کا مسئلہ کہ جہنم سانس اندر کھینچے تو سردی پڑ جاتی ہے، باہر نکالے تو گرمی پڑ جاتی ہے، تمہیں لاکھ سائنسدان کہے کہ نہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، ہم نہیں مانتے اس لیے کہ سردیوں میں سورج ہوتا ہے، چڑھا ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے، لیکن گرمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے تجربے آج کچھ ہے کل کچھ ہوں گے۔ پیغمبر فرما گئے تھے کہ جہنم کی جناب سانس سے گرمی اور سردی کا تصور بیان فرما گئے تھے، جو پیغمبر نے بیان فرمایا وہ حق ہے، قرآنی آیات ہو عقل کے خلاف ہو پھر بھی حق ہے، حدیث عقل کے خلاف ہو پھر بھی حق ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ کی وہی ہے، حدیث اللہ کی وہی ہے۔ حدیث جبریل لائے، صحابہ کیسے مانتے تھے، ازواج مطہرات اہل بیت اہل رسول حدیث پاک کو کیسے مان لیتے تھے؟ حدیث سنیے، بات کو کلوز کرنا۔ میرے توڑے امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا سیدنا قاسم فوت ہوئے، جدنا دے آپ دی کنیت مبارک سی، کنیت مبارک آپ دی ابو القاسم قاسم فوت ہوئے تے سیدہ خدیجہ کا مندر پریشانی اندر تے فرما دیا نے محبوب جی میری چھاتی دودھ کے ساتھ بھر گئی قاسم کے دودھ کے لیے، کاش قاسم دودھ کی مدت پوری کر کے فوت ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا قاسم جنت دے اندر دودھ کی مدت پوری کرے گا، دودھ پی رہے جنت دے اندر۔ سیدہ خدیجہ نے جدو ایک گل سنی فرمان لگی اما باب میں تینی نہ ویکھیا، فرمایا اے خدیجہ میں دعا کرن لگا، میں دعا کرن لگا، دو چیزاں سینے اندر رکھ لے، فرمایا خدیجہ میں دعا کرن لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دے قاسم کے جنت درمیان جو سارے پردے ہٹا دے ہوئے، تیرا بیٹا قاسم دودھ پیندا جنت دے اندر تینوں اکھاں نال وکھا دیتا جائے، میں دعا کرن لگا۔ جو ہی دعا کرن لگے سیدہ خدیجہ نے جو بات بیان فرمائیے وہ ہے مسلک اہل حدیث، وہ ہے منہج اہل حدیث، وہ ہے دعوت اہل حدیث، وہ ہے پیغام اہل حدیث۔ سنیے اہل حدیث کا اس کانفرنس کا جناب پیغام سن لیجئے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا محبوب جی دعا رہن دیو، مینوں اپنی اکھاں نال جنت درمیان جو پردے ہٹ جان، میں قاسم نو دودھ پیندا ویکھ لواں، پھر بھی میں اتنا یقین نہیں جتنا محمدی زبان تے یقین۔ رسول اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، اتنا ایمان ہوئے اتنا یقین ہوئے۔ رسول اللہ معصوم نے، آپ کی ذات معصوم ہے، آپ کا حرام اللہ کا معصوم ہے، جو آپ فرمان حق و سچ ہے۔ ایک اور حدیث وال چلیے، صحیح مسلم دے اندر حدیث سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی واری میرے گھر دے اندر سی، اچانک آدھی رات کا وقت ہویا ہے، نبی علیہ السلام اٹھے تے باہر نو تشریف لے گئے، میں بھی آپ دے پیچھے چل پئی تے میں ویکھیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع ول جا رہے نے، بقیع دے قبرستان تشریف لے گئے، میں پیچھے رک کے کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے دعا کرتے رہے، میں ویندی رہی، پھر واپس ہوئے، میں تیزی نہ لگے کہ چل کے میں آئی، میں آ کے اپنی چرپائی تے لیٹ گئی تے سا قابو کرنا چاہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آون تے محسوس نہ فرمان کہ میں بھی اٹھی سا، میں بھی آپ دے پیچھے گئی سا، کیوں ہوئی نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے، میں اپنے سانساں تے قابو تے کرنا چاہیا لیکن قابو نہ کر پائی، آپ نے میرے سانس تے کے ویکھ کے فرمایا عائشہ خیر کی ہوئے کی مسئلہ ہے؟ امی عائشہ فرما دیا میں کیا محبوب کی کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول رحمت نے سنیا تے فرمایا عائشہ تو دسنا ہے، تو دسنا چاہنی ہے تے دس دے، جے تو نہ دسیا تے پھر میں کون دسے گا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا دس دے یا نبانی العلیم
خبیر، مینوں اللہ تبارک و تعالی خبر دے دے گا، مینوں دس دے گا۔ امی ایسا فرماندی نے میں فوری جھٹ نال اٹھ کے بیٹھ گئی، میں کیا محبوب جی تسی باہر تشریف لے گئے تے میں تواڈے مگر تے نکل پڑی، تسی بکی گئے، تسی دعا کرتے رہے، میں واپس آگے آگے تسی پیچھے پیچھے آئے تے میں سا قابو کرنا چاہے، سانس قابو کرنا چاہے، سانس بھول گیا تیز نہ چلن نال تے میں قابو نہیں پا سکی، تسی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اوے عائشہ میرے پاس جس وقت میں اٹھیا میرے پاس جبریل آئے تھے، پھر سن لیجئے کون آئے تھے، جبریل آئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں ہے، قرآن بھی یہی جبریل لاتے تھے، حدیث بھی جبریل لاتے تھے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے، ذہن کھولیے اور طلبائے کرام، طلبائے نظام، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء سنیے، اپنے دل کو حدیث کے لیے کھولیے۔ ان لیکچر جن کے لیکچر تم سنتے ہو، جن ڈاکٹروں کو جناب اور بڑے بڑے پروفیسروں کو انجینئروں کو سنتے ہو اور کہتے ہو کہ شاید حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کبھی پیدا نہ کرنا، حدیث کے بارے میں شک ہو گیا کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ پر آپ کا شک ہو گئے، آپ گمراہی کے راستے پہ چل نکلے۔ جس دن آپ نے حدیث کا انکار کیا، حدیث کے بارے میں وہم کیا، حدیث کے بارے میں شک کیا، حدیث کی سند مانگیے، بس سند صحیح ہے، رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے تو وہ حدیث ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ ہماری حجت ہے، وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تیرے کمرے کے سامنے آئے تو لباس رات کا خلوت کا پہن چکی تھی، تیرے حیا کی وجہ سے جبریل پھر اندر نہیں آئے۔ سن لو کانوں کی کہ دوستو، جس امی عائشہ سے جبریل حیا کرے اس ماں کا ہم کیوں نہ احترام کریں؟ فرمایا جبریل تجھ سے حیا کرتے ہوئے اندر داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے مجھے آہستہ سا آواز دی کہ آپ تشریف لائیے باہر، میں نے آہستہ سا جواب دیا۔ جبریل کی آواز کو بھی امی عائشہ نے نہیں سنا، رسول اللہ کے جواب کو بھی اللہ نے نہیں سننے دیا۔ جب چاہے تو سنائے، جب نہ چاہے تو نہ سنائے۔ امی عائشہ فرماتی ہے پھر معروف فرما میں باہر چلا گیا، مجھے کہا گیا کہ چلیے بقیع کے قبرستان چلیے، اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ میں وہاں دعا کرتا رہا۔ فرمایا محبوب میں نے تو یہ سمجھا تھا عائشہ تو سو گئی ہے، تو جاگ رہی تھی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں سوئی نہیں تھی، میں جاگ رہی تھی، لیکن نہ میں نے جبریل کی آواز سنی نہ میں نے تمہاری آواز سنی۔ میں فرمایا تو نے کیا گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تو آپ نے کیا ظنن کیا، آپ نے یہ گمان کر لیا تھا یہی فاللہ علیہ ورسول کہ اللہ اس کا رسول تیرے بارے میں ظلم کرے گا جب تیری باری والی رات کسی اور بیوی کے ہاں چلا جائے گا، یہ تو نے گمان کیا تھا؟ محبوب کی نہیں میں نے یہ تو گمان نہیں کیا تھا، اس حدیث کو میں نے پڑھ لیے آپ کو سنا دیے۔ اب اس حدیث سے جو محدثین نے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیے سن لیجیے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری رات میں تمہاری باری میں خیانت کریں گے اور کسی اور بیوی کے ہاں چلے جائیں گے؟ رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ میری بیویوں کی باریوں کی تقسیم بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ پھر سن لو جس کے گھر کی خلوت کی باری اپنی مرضی سے نہیں، میں کیسے مان لوں کہ وہ نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہوں گے؟ اس پیغمبر کے ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سنو جشن منانے والوں، اس لیے مناتے ہو کہ یہ سنت ہے، معذرت کے ساتھ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں دین میں وہ دین جو مکمل ہو چکا، وہ دین جو قرآن و حدیث کی صورت میں نازل ہو چکا، وہ دین جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کتب حدیث پڑھیے کہ باب عید الفطر کے اب آپ نظر آئیں گے، عید الاضحیٰ کے مسائل و احکام نظر آئیں گے،
لیکن عید میلاد النبی کے ابواب تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے یہ سنت تو نہیں۔ اگر کہتے ہو کہ نہیں نہیں سنت تو نہیں ہے لیکن بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، تو حدیث سن لو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لائے، کل بدعت ضلالہ وان رعا الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے اس کو لوگ اچھا ہی کہتے ہوں۔ سن لو، اگر تم تعظیم کے لیے کرتے ہو کہ حضور کے ادب احترام و تعظیم کے لیے، تو سن لو اگر یہ تعظیم ہوتی تو صدیق کو عمر عثمان و علی کرتے۔ اگلی بات سن لو، اگر اس وجہ سے کرتے ہو کہ یہ محبت رسول ہے، تو سنو اگر محبت میں یہ کام ہوتا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ تم نے محبت زیادہ، یہ شیر خدا کو محبت زیادہ تھی، تمہیں محبت زیادہ یا مغیرہ بن شعبہ کو محبت زیادہ تھی، تمہیں محبت زیادہ یا امیر معاویہ کو محبت زیادہ تھی، تمہیں محبت زیادہ ہے یا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کو محبت زیادہ تھی، تمہیں محبت زیادہ ہے یا سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا عمر کو محبت زیادہ تھی، تمہیں محبت زیادہ ہے یا صدیق کو صحابہ کو محبت زیادہ تھی، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے نہیں کیا تو لیکن قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور کاموں کی کہ دوستو سن لو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا ثقیل جملہ کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نے یہ جشن منایا تو نہیں، لیکن قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عقیدت سننی چاہیے، تمہاری یہ عقیدت ہوگی کہ قرآن میں تو ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تابعین نے نہیں کیا، قرآن سے تو ثابت ہے لیکن تبع تابعین نے نہیں کیا۔ وہ لے آؤ سارے دلائل، وہ آیات و حدیث جن سے تم جشن ثابت کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں یہ آیات تم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ پر؟ یہ تم نے سمجھی یا صحابہ نے سمجھی؟ اگر قرآن میں ہوتا تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اس پر عمل صدیق کو عمر عثمان و علی کرتے۔ تمہارا استدلال باطل ہے، تمہارا انداز باطل ہے، تمہاری تعمیل باطل ہے، تمہاری تفسیر باطل ہے، تمہاری سوچ باطل ہے، تمہاری فکر باطل ہے۔ تم نے غلط استدلال کیے۔ جو اس آیت سے جو مسئلہ صحابہ نے ثابت نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ فہم قبول نہیں ہوگا۔ تم اپنے فہم کو لے جاؤ اپنے پاس، ہم قرآن و حدیث کے فہم کو مانتے ہیں، وہ فہم جس کو صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان و علی اور صحابہ کرام نے مانا، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یا آپ نے قرآن نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ یا قرآن نے کہا تھا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تم صحابہ کے راستے سے ہٹ چکے ہو، تم غیر سبیل المومنین کی راہ کو اپنا لیا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لو، کوئی فرقہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ حدیث کا انکار کی جرأت تو ظاہری طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے انداز مختلف ہے۔ یہ جعفری سے پوچھئے وہ حدیث مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام جعفر کی مہر ہو۔ شافعی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام شافعی کی مہر ہو۔ مالکی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر امام مالک کی مہر ہے۔ حنبلی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ حنفی کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہے۔ بریلوی یہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو مانتا ہوں جس پر احمد رضا خان کی مہر ہے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں تم حدیث پر مہر امام کی دیکھتے ہو؟ یہ حدیث کے ساتھ انصاف
इंसाफ है या हदीस के साथ जुल्म है? मुझे बताओ, इमाम मोहर लगाएंगे हदीस पर, यही फर्क है अहले हदीस और दीगर फिरक में। वो हदीस पर इमाम की मोहर देखते हैं, हम कौल इमाम पर मोहम्मद मुस्तफा की हदीस की मोहर देखते हैं। नारे